بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے بالآخر جو 4 کروڑ پشتونوں کو عمران خان نے مفت 10 لاکھ علاج کا پیکج صحت کارڈ پلس کے تھرو دیا تھا وہ ختم کر دیا، اور ایک بار پھر صحت کارڈ پروگرام کو بسپ کے سیگمنٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے محدود لوگوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ آج میں نے سیکرٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ کی پریس کانفرنس سنی، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود بھی نہیں جسٹیفائی کر پا رہے، لیکن ایک کام جس کی کوشش پی ڈی ایم کی حکومت نے اور اس کے بعد اس نگران حکومت نے کی ہے تو وہ آخر طور پہ کر لی، جھوٹ بولتے بولتے۔ لیکن اس کے کچھ آپ کو حقائق بتا دیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں یہ ابھی بھی لیگل کام نہیں ہے، انہوں نے قانون کا سہارا لیا ہے، لیکن اگر کسی طریقے سے سیگمنٹیشن کر کے اور کچھ لوگوں سے کو پیمنٹ لے کے انہوں نے کوئی پالیسی فیصلہ بھی کیا تو یاد رکھیں کہ نگران حکومت کے پاس پالیسی فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مورل بات میں نہیں کر رہا، یہ الیکشن ایکٹ میں ہی لکھا ہے، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ نگران حکومت پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی۔ تو ہم ایکسپلور کریں گے، اگر یہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے کہ یہ 4 کروڑ لوگوں کا حق ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور کروائیں گے۔ دوسری بات، جو ساری باتیں بھی انہوں نے کی تو ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں 2 لوگ یا 2 سیٹس آف سٹیک ہولڈرز ذمہ دار ہیں، ایک نگران حکومت کے سیاستدان یا منسٹرز اور پی ڈی ایم کی حکومت، اور دوسرے ہمارے وہ سارے بیوروکریٹس اور سینئر بیوروکریٹس جن کو خود ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ افسوس کے ساتھ ہماری بیوروکریسی جو آج کل 3 MPO کے آرڈرز بنانے میں زیادہ مصروف ہے، لوگوں کو 12 بار اریسٹ کرنے میں زیادہ مصروف ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے میں زیادہ مصروف ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 4 کروڑ عوام سے مفت کی صحت کی سہولت جو ہے وہ لی جائے یا نہ لی جائے۔ وجہ نگران وزیر صحت نے یہ بتائی کہ صوبے کے پاس پیسہ نہیں ہے اور صوبہ صحت کارڈ کا پیسہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھ دیتے ہیں، تقریباً 3 ارب روپے کا مہینے میں صحت کارڈ پہ خرچہ آ رہا ہے، اور سال میں تقریباً 36 ارب روپے ہو گیا، اس میں 6 ارب روپے قبائلی اضلاع کا ہو گیا جو فیڈرل حکومت نے دینا تھا، جو جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس نے یہ حق لیا۔ تو سب سے پہلے تو وہ 6 ارب روپے ان کو وفاقی حکومت سے لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کی کمٹمنٹ تھی، نہیں کیا۔ باقی جو 30 ارب روپے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ رمضان کے مہینے میں 20 ارب روپے کا آٹا انہوں نے ایک مہینے میں بانٹا۔ 20 ارب روپے کا آٹا ایک مہینے میں بانٹنے کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ 5 سال میں بھی 20 ارب روپے آٹے پہ نہیں لگے، انہوں نے ایک مہینے میں 20 ارب روپے کا آٹا بانٹا، اور اس کے نتائج بھی آپ نے دیکھے ہیں، لوگ مرے بھی، لوگ ذلیل بھی ہوئے، ہزاروں لوگ ذلیل ہوئے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جو غریب لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں ان سے علاج کا حق اور آج کل جیسے مہنگائی میں لینا، یہ صرف ایک غیر منتخب حکومت کر سکتی تھی، اور یہ صرف کچھ بیوروکریٹس ہی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو پورا سسٹم ہے۔ اور اس کی بھی میں آپ کو جو ہے وہ ثبوت دیتا ہوں کہ ابھی جون کے بجٹ میں جو اپنے لیے اس بیوروکریسی نے تنخواہ کی انکریز چیف سیکرٹری سے لے کے نیچے تک کی ہوئی ہے، وہ 110 ارب روپے کی ہے۔ 110 ارب روپے، یہ 4-5 لاکھ سرکاری ملازم ہیں جن سے کوئی نوکری نہیں لے سکتا اور نہ لینا چاہیے، اور یہ بھی مفت کا صحت کارڈ کا جو ہے وہ بینیفٹ لیتے ہیں۔ لیکن وہ 110 ارب روپے جو بھی نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے وہ یہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو 3 ارب روپے جس سے 4 کروڑ عوام کو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ دینے کے لیے نہیں تیار۔ اس 110 ارب روپے میں سب سے زیادہ انکریز ان سینئر افسران کی ہوئی جو کہ سیکریٹریٹ میں اے سی کے کمروں میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو سیکریٹریٹ الاؤنس جو 50% ملتی تھی وہ انہوں نے 100% کر دی۔
اس کے علاوہ کہ اس میں جو سب سے سینئر ہے ان کو 150% جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنس ویسے ہی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ کہ چیف سیکرٹری کو ایک اور بھی اس سے بہتر الاؤنس ملتی ہے کوئی 4-5 لاکھ روپے کی، اور اس کے علاوہ کہ صحت کارڈ کے علاوہ بھی جتنا سینئر افسر ہوتا ہے وہ علاج کر کے اپنے پیسے نکال دیتا ہے۔ تو غریب عوام کی کوئی کون کیوں سوچے؟ جو انہوں نے فارمولا بھی نکالا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی 31,000 روپے سے کم تنخواہ ہوگی اس کو صحت کارڈ کا علاج مفت ملے گا۔ اتفاق سے اسی کیبنٹ میں جس میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا، انہوں نے منیمم تنخواہ 32,000 کر دی۔ تو بھائی میرے، آپ کے قانون کے مطابق تو 31,000 منیمم تنخواہ بھی نہیں ہے، تو 31,101 روپے کمانے والا جو ہے وہ ابھی 30% دے گا، 37,000 40,000 50,000 روپے کمانے والا 50% دے گا۔ شاید سال پہلے تو یہ سمجھ میں آ جاتا، لیکن جو بجلی کے بلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو گیس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ڈالر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چینی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو انشورنس تھی۔ یہ 30 ارب روپے یا چلے 35-36 ارب روپے لگا لیں، 1,000 ارب روپے سے زیادہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سپینڈ کرے گی۔ یہ پرائیورٹائزیشن وہ نہیں کر سکتی جب ایک مہینے میں وہ 20 ارب روپے کا آٹا لے جا سکتی ہے۔ میں صحافیوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پکڑیں اور اسی حکومت سے ڈے ٹو ڈے اور منتھ ٹو منتھ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی بینک بیلنسز پلیز لے لیں، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق ابھی خیبر پختونخوا کے بیلنسز بڑھ کے 50 ارب روپے سے زیادہ ہو جاتے ہیں مہینے میں، کیونکہ خرچہ تو حکومت کرتی نہیں ہے تو بیلنسز بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کے باوجود کہ یہ حکومت کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی کہ جو تقریباً 300 اور 400 ارب روپے کے درمیان وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیے نہیں ہیں، کہ اس میں سے 1 ارب روپے بھی لے لے۔ وفاق کے پاس پیسے ویسے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سال میں 10 ارب روپے کے اشتہار تو انہوں نے دے دیے، جو کہ پچھلے 3.5 سالوں سے زیادہ تھے، لیکن شاید غریب عوام کے علاج کے لیے نہیں ہوتے۔ آئی ہوپ اس چھوٹے سے ویلاگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قدم لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ عوام دشمن قدم ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک ان الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے کام نہیں کر سکتی ہے۔ نہ ایک ان الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ لا سکتی ہے، کیونکہ اس صحت کارڈ کے تھرو ہر قسم کا انویسٹر انویسٹمنٹ ہی لا رہا تھا نا۔ تو جب آپ نے 80% آبادی کو فری ہیلتھ کیئر سے بغیر سوچے نکال دیا، کیونکہ اس سے بہت بہتر طریقے تھے، آپ ایک فون کر دیتے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کو کنورٹ کیا جا سکتا تھا اور خرچہ آدھا ہو سکتا تھا، وہ تو آپ نے نہیں کیا، کیونکہ سرکاری ملازمین خاص طور پہ سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز، یہ سارے سینئر پولیس آفیسرز، یہ تو ہولی کاؤز ہے۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ سیاستدان کے پیچھے قانون کو توڑے، لیکن عوام کے لیے تو یہ نہیں ایگزسٹ کرتے، عوام ان کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو جو یہ کام کرنے سے جو انویسٹمنٹ رکے گی، جو لوگ اپنے ہسپتال پہ کام کر رہے تھے شاید وہ ابھی سال ہر سال جو ہے وہ حکومت کی بات بلیو نہ کریں، کیونکہ آپ کر لیتے ہیں 3 سال 4 سال کے کانٹریکٹس، بعد میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی تو آپ ان کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو غصہ کیوں آتا ہے اور کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوتی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ایک وعدہ ضرور کریں گے کہ واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ جو پہلے کام کریں گے اس میں کہ جس طریقے سے پہلے عمران خان نے پاکستان کی عوام کو اور پختونخوا کی عوام کو یہ صحت کارڈ دیا تھا کہ دوبارہ دے اور اس سے بھی بہتر دے، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا تو یہ نااہلی ہے جو اس حکومت نے کی ہے، یا بے وقوفی ہے، اور یا پھر بدنیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔